کرتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ٹینشن ہوتا ہے نا اس لیے نشہ کرتے ہیں, ٹینشن کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں عقل سے کام لو اللہ کے بندے, نشہ ٹینشن کو ختم نہیں کر سکتا. ٹینشن نشے سے ختم نہیں ہوتا. جتنی دیر تک کہ انسان نشے میں ہوگا وہ ٹینشن کو بھلا دے گا, لیکن جیسے ہی نشہ ختم ہوگا اس کا ٹینشن اور دوبالا ہو جائے گا, اس کی بے چینی اور بڑھ جائے گی, اس کی بے قراری اور بڑھ جائے گی. یاد رکھنا, اس لیے ٹینشن کے خاتمے کا ذریعہ نشہ نہیں ہے, ٹینشن کا علاج نشہ نہیں ہے. نشہ تو انسٹالمنٹ پر انسان کو تباہ کرتا ہے, انسان کی بے چینی کو اور بڑھاتا ہے, انسان کی بے قراری کو اور بڑھاتا ہے. آپ کو بتاؤں ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر. اگر تم قرآن پر ایمان لائے ہو تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, دلوں کو چین ملتا ہے. ٹینشن کے خاتمے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے. اگر غموں کو دور کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو, ٹینشن کا خاتمہ کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو, درود شریف کی کثرت کرو, سارے ٹینشن کا خاتمہ ہوگا. یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, کوئی کہتا ہے نہیں مولانا میں بہت زیادہ غمگین ہو گیا تھا اس لیے میں نے غم کو بھلانے کے لیے نشہ کیا. یاد رکھیے غموں کو دور کرنے والا اللہ ہے. اور آپ سے پوچھتا ہوں تمہارے غم زیادہ ہے اللہ اکبر یا صحابہ کرام کے غم زیادہ تھے؟ آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں معلوم. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اللہ اکبر, آپ کے غم تو اتنے ہی ہے تھوڑے تھوڑے سے. وہاں تو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے, وہاں تو کھانے کے لیے لقمے بھی موجود نہیں تھے, وہاں تو سر چھپانے کے لیے گھر بھی موجود نہیں تھے, وہاں تو پہننے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں تھے. مگر یاد رکھو جن کے دلوں کے اندر اللہ و رسول کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے غموں کو دنیا میں بھی دور کر دیتا ہے اور ان کے غموں کو آخرت میں بھی دور فرمائے گا. آج اللہ اکبر نشے کی گندگی سے باہر نکلیے. کچھ نوجوان یہ کہتے ہیں مولانا نشہ نہیں چھوٹ سکتا اور یہ بہت مشکل کام ہے. یہ غلط بات ہے, یہ شیطانی حملہ ہے, یہ شیطانی مکر و فریب ہے. ارے نادان, جب ماں کا لذیذ دودھ چھوٹ سکتا ہے تو شراب کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ تو چھوڑنے کی کوشش کر. ارے انسان اگر چاہے تو دنیا چھوڑ سکتا ہے, تو نشہ کیا چیز ہے؟ کیا چھوڑنے والوں نے دنیا نہیں چھوڑی؟ اگر آدمی چھوڑنا چاہے تو تخت تو چھوڑ سکتا ہے, آدمی چھوڑنا چاہے تو تاج چھوڑ سکتا ہے. بولو کیا چھوڑنے والوں نے نہیں چھوڑی؟ حضرت مخدوم سمنا علیہ الرحمہ نے تخت تاج نہیں چھوڑا, ابراہیم ابن ادھم نے تخت تاج نہیں چھوڑا. ارے چھوڑنا چاہے تو تخت تاج بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اور رہی بات شراب کی, اگر شراب اتنی ہی معشوق جان ہے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کسی چھوڑنے والے نے ایک ہی رات کے اندر شراب بھی چھوڑ دی ہے. آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ چھوڑنے والوں نے شراب کیسے چھوڑی ہے. اللہ اکبر, ایک نام ہے بڑا ولایت کی دنیا میں خوبصورت سا نام, آپ نے سنا بھی ہوگا, لیکن میں اپنی الفاظ کے جامع میں آئیے اس مرد قلندر کو خراج پیش کروں کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر کوئی چاہے تو نشے کو چھوڑ سکتا ہے. یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے, گناہوں سے نکلنے والا اگر گناہ سے نکلنے کی کوشش کرے تو اس کا مددگار میرا اللہ ہوتا ہے, اس کی مدد کرنے والا میرا رب ہوتا ہے. کیا لوگوں کے کان تک میرے اللہ کا یہ فرمان نہیں پہنچا؟ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو مجرموں کی ایسی حوصلہ افزائی کرے, گناہ سے نکلنے والوں کی یوں مدد کرے. میرا اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک مشت چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں, جب کوئی میری طرف ایک بالشت چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں. علماء محتاطین اس حدیث کی ترجمانی پھر یہ کرتے ہیں کہ کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. ہے کوئی ایسا بندہ جو آئے اللہ کی طرف, تم تھوڑا بڑھو گے اس کا کرم زیادہ بڑھے گا, تم چل کر آؤ گے اس کی رحمتیں دوڑ کر کے آئے گی. کوئی آئے تو صحیح, گناہوں سے نکلو, گناہوں سے نکلو. اور دروازے وہ ہیں جہاں جا کر کے گناہ کا اقرار کرو گے تو دھکے دے کر نکال دیے جاؤ گے, ذلیل کیے جاؤ گے, رسوا کیے جاؤ گے. لیکن میرے اللہ کا در وہ در ہے کہ جہاں جا کر اقبال جرم کرو گے تو دھکے
धक्के दे के निकाले नहीं जाओगे, बल्कि माफ कर दिए जाओगे और महबूब बना लिए जाओगे। हर जगह गुनाह का इकरार करके जिल्लत होती है, वहां गुनाह का इकरार करके माफी होती है, वहां माफ कर दिया जाता है। तो अर्ज ये कर रहा था, आइए जरा वो मेरे जवान जो नशे की तरफ जाते हैं, जो नशे में डूबे हुए हैं, वो आए कि छोड़ने वालों ने कैसे छोड़ा। एक ऐसी कायनात के, इस कायनात के अंदर तौबा करने वालों की कायनात में, वलियों की दुनिया में एक नाम है हजरत सैयदना बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। हाफी कहते हैं नंगे पैर को, अल्लाह अकबर। बिश्र हाफी, उनको बिशर को हाफी क्यों कहा गया? बिशर को हाफी, उनका नाम बिशर था, हाफी मतलब नंगे पैर रहने वाला। आइए अब जरा दिल के कानों से सुने, अल्लाह अकबर। ये जो बिश्र थे ना, बिश्र शराब बहुत पीते थे और शराब के बड़े आदी थे, बहुत शराब पीते थे। अल्लाह अल्लाह, जब नशा करके वापस आते तो माँ कहती बेटा नशा छोड़ देना, तो माँ को कहते माँ मैं नशा नहीं छोड़ सकता। माँ तड़पती। बल्कि आप जानते हैं ना कि जो इंसान नशा करता है, नशा करने वाला काम धाम नहीं कर सकता, नशा करने वाला कमा नहीं सकता। बड़ी दर्दनाक जिंदगी होती है नशा करने वालों के घर वालों की। मैं अपने जवानों से कहता हूं, नशा करने वाले बीवी के हुकूक अदा करने के भी काबिल नहीं रह जाते। नशा करने वालों के बच्चों की स्कूल में इज्जत नहीं रह जाती। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो लोग कहते देखो इसका बाप तो गंजड़ी है, इसका बाप तो चरसी है, इसका बाप तो पियक्कड़ है, इसका बाप तो शराबी है। तुम्हारे जराइम की सजा तुम्हारे बच्चों को कदम कदम पर मिलती है। जिल्लत की वादियों में ढकेल दिया जाता है तुम्हारे बच्चों को। ऐ नशा करने वालों, फिर वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, वो लोगों की आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकते, वो तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकते। इसलिए नशे से बचो। और जो पेरेंट्स यहां मौजूद है, जो सरपरस्त यहां मौजूद है, जो मां बाप यहां मौजूद है, मैं हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करता हूं अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाओ। बच्चों को सिगरेट पीने वालों की सोहबत में बैठने मत देना, इसलिए कि सिगरेट तुम्हारे बच्चों को भंग तक पहुंचाएगी, तुम्हारे बच्चों को चरस तक पहुंचाएगी, तुम्हारे बच्चों को गांजा तक पहुंचाएगी। और सिगरेट तक जो चीज पहुंचाने वाली है, बीड़ी और हुक्का है, वहां तक अपने बच्चों को पहुंचने न दो। इसलिए कि हुक्का पी करके तुम्हारे बच्चे, इसलिए कि हुक्का हर जगह उठाकर तो तुम नहीं ले जाओगे ना, तो हुक्का पीने वाले लोग जल्दी से सिगरेट के आदी बनते हैं और सिगरेट पीने वाले गांजा और चरस के आदी बनते हैं। इसलिए हुक्के से भी बचो। आजकल अल्लाह हो, जाना हो तो जाओ, होटल पे जाना हो तो जाओ, समुंदर के किनारे जाना हो तो जाओ, लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाए निकल जाओ। क्योंकि जब मस्जिद में जरूरत खत्म हो गई तो कुरान कहता है फैज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज पढ़ लो तो मस्जिद में पड़े रहने की जरूरत नहीं है, मस्जिद से बाहर निकलो। और अल्लाह का नहीं है कि हमेशा पड़े रहो, नहीं, जरूरत हो गई, नमाज हो गई, मस्जिद से बाहर निकलो, काम धाम पे लग जाओ। अगर चाहिए हुक्म नहीं है, इबाहत के लिए फरमाया फैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरु फिल अर्द, लेकिन जमीन पे फैलने का हुक्म दिया। तो आप ढाबे पे जाओ, जरूरत पूरी हो गई वापस आ जाओ, होटल पे जाओ, जरूरत पूरी होगी वापस आ जाओ, समंदर के किनारे जाओ, जरूरत पूरी होगी वापस आ जाओ, बाग में जाओ, जरूरत पूरी होगी वापस आ जाओ। पूरी पूरी रानों के रुपये जल रहे हैं, मुसलमानों के सिगरेट के वो धुएं जिसमें लाखों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। अगर इसी रकम को जमा कर लिया जाए तो मुसलमान का कोई बच्चा ऐसा ना हो कि उसकी तालीम पे खर्च करे तो वो अनपढ़ रह जाए। कितने हजारों बच्चे हैं जो स्कूल की फीस भरने के काबिल नहीं है। हम उनरते लोग कहते हैं मौलाना कमाते हम हैं, खर्च हम करते हैं, बिगड़ता तुम्हारा क्या है? मैंने कहा अगर तू मुसलमान नहीं है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, और अगर तू मुसलमान है तो मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह तो तेरा माल तेरा नहीं, तेरी जान तेरी नहीं। मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत देकर तेरा माल खरीदा है। अब तू अपना माल अगर हुक्के पे खर्च कर रहा है तो मेरे अल्लाह का माल खर्च कर रहा है। अगर तू अपनी जान शराब पीकर हलाक कर रहा है तो मेरे अल्लाह की खरीदी हुई जान को तू तबाह कर रहा है। इसलिए मुझे दर्द है। आप कहते हैं हमने कमाया हम खर्च करें, तेरा माल तेरा कहां है? अगर तुम मोमिन है तो अल्लाह तो फरमा चुका कि हमने उसको खरीद लिया है, अल्लाह ने खरीद लिया है। इसलिए दर्द हमें है, तकलीफ हमें है। अगर तुम मोमिन हो तो हम बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, उस वक्त तक बोलेंगे जब तक तू छोड़ न दे। कौम की बेटियां कुओं में छलांग लगा के मर रही है गुर्बत की वजह से, कौम की बेटियां दरियाओं में कूद रही है गुर्बत की वजह से, और तुम सिगरेट में आग लगा करके हजारों रुपए खर्च कर रहे हो। तुम एक से एक फ्लेवरों पर
ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہو حقے کے نام پہ. کیا میدان محشر میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا نہیں پڑے گا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر کے کھانے میں ایک غلام نے نمک زیادہ ڈال دیا تو فرمایا اگر بچا لیتا تو یہ نمک کی چند ڈلیاں کل کو کام آتی، قلم استعمال کر لیتے. کسی نے کہا اللہ کی راہ میں تو بے حساب لٹاتے ہو، چند نمک کے کھڑے بچا کے تمہیں ملے گا کیا؟ فرمایا بیٹا جس کا حساب ہونا ہے اس کو حساب سے خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور جو بے حساب ہے وہاں بے حساب خرچہ کرنا پڑتا ہے. جب سالن کے چند ڈلیوں پر، ہاں مجھے ٹائم بتایا گیا ہے، ابھی ہے ٹائم بتایا جی، بولو ہے ٹائم ہے 10:30 تک ٹائم. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. سالن کی کے اندر چند ڈلیاں نمک کی اگر زیادہ ڈال دی تو عثمان غنی ڈرنے کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں گا. اور ہم یہاں سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ میں ہزاروں روپے خرچ کریں. سوچو نا ذرا، آپ سوچتے ہیں کہ 1000 روپے کی سگریٹ پی جاتی. میں نے کہا خود ہی غور کر لیے ہوتے. اگر ایک ہفتے میں بھی کوئی سگریٹ کا ایک پیکٹ پیتا ہے تو کتنا خرچ کرتا ہے؟ مسجد میں ہفتے میں 5 اور 10 روپے دینے میں لوگوں کو جان پہ آتی ہے، اور یہ اتنی فضول خرچیاں. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں انٹرنیٹ پر لوگ مہینے میں جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا کسی غریب کے ایک مہینے کے گھر کا راشن اس میں ہو سکتا ہے. لوگوں کو فکر کیا ہے؟ لوگوں کو فکر کیا ہے؟ اس لیے کہ آخرت بھول گئے، اصل دین بھول گئے، مذہب کی تعلیم بھول گئے. اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو سگریٹ پینے والوں کی صحبت سے بچاؤ، اپنے بچوں کو جرائم کرنے والوں کی صحبت سے بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ صحبت ہی بگاڑتی ہے. سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کا بچہ بہت دن تک سگریٹ سے نفرت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. بلکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بچپنے میں کبھی جنہیں سگریٹ کے دھوئیں سے بھی کھانسی آتی تھی اور دم گھٹنے لگتا تھا، اور آج وہ ایک بجائی دوسری شروع کی، دوسری بجائی تیسری شروع کی. کیوں؟ صحبت. اور یاد رکھنا بگڑے ہوئے لوگ بہت دنوں تک کے آپ کے بچے کو سدھرا ہوا نہیں رہنے دیں گے. بلکہ سگریٹ جہاں دوستوں میں پی جاتی ہے تو وہ بول ارے پی یار، تو نامرد ہے کیا، پی نا یار، تو مرد نہیں ہے کیا، پی نا. یہ تانے دیے جاتے ہیں. بلکہ تیرے بچے کی قسم پی، تیری ماں کی قسم پی، اس کی قسم پی. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر شراب پلانے کے لیے کوئی اللہ اور قرآن کی قسم بھی دے تو اس کی قسم کو نہ مانو. کوئی کہے نا اللہ کی قسم پی لے تو کہا میں نہیں پیتا. کیوں؟ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تیری قسم سے وہ حلال نہیں ہو جاتا. اس لیے بچو، اور بہت بچو، بہت بچنے کی کوشش کرو. کس کے ساتھ رہنا ہے؟ دوست ساتھ میں رہنے کے لیے دوست کا انتخاب کرو، دشمن کا نہیں. اور دوست اور دشمن میں فرق کیا ہے؟ دوست اور دشمن میں فرق یہ ہے، اسلام کہتا ہے دوست تو وہ ہے جب تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلا دے، اور دشمن وہ ہے جو تجھے گناہوں کے اڈوں پہ لے جائے. اب جو تمہیں گناہ کی طرف لے جائے وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے، اور جو تمہیں اللہ کی طرف لائے وہ دشمن نہیں بلکہ. ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.